بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جماعت 8ویں، مضمون اردو، پہلا سبق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبق کی سرگرمی حل کریں گے۔ مصنف کا نام محمد حسن فاروقی، تیار کردہ عبدالخالق سر۔ سبق کی سرگرمی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو یہ ہدایت دینی ہے کہ آپ ویڈیو کو تھوڑی دیر روک لیں اور اپنی اردو کی کتاب نکال لیں اور ساتھ میں اپنے ساتھ ایک پینسل رکھ لیں تاکہ جہاں جو ضرورت ہو وہاں نشاندہی کرنا اور جو لکھنا ہے وہاں پہ فوراً ویڈیو کو پاؤز کر کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو سرگرمی شروع کرتے ہیں۔ سبق کا مطالعہ کر کے شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ شجر کہتے ہیں درخت کو، اور اس کی جو ویب شکل ہے یہ قریب شجر جیسی ہے، اسی لیے اسے شجری خاکہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات ہے، تو دائیں ہاتھ کی طرف سے ہم شروع کریں گے۔ والد کا نام ابو طالب، بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرزند حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام قمبر، ساتھی زرار اسدی، قاتل کا نام عبد الرحمن بن ملجم۔ تو یہ شجری خاکہ مکمل ہوا۔ دوسرا درج ذیل خاکہ مکمل کیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کے کیا رشتے تھے۔ ایک تو چچا زاد بھائی اور دوسرے سسر تھے، تو یہ دو رشتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال، قریش مکہ نے کیا سازش کی؟ تو قریش مکہ نے کیا سازش کی، اس کو یہاں پر آپ کو کیا کا لفظ ہٹانا ہے اور قتل کی سازش کی، نعوذ باللہ۔ تو آپ کو جواب اس طریقے سے لکھنا ہے، قریش مکہ نے قتل کی سازش کی۔ دوسرا سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہدایت کی؟ تو یہاں پہ آپ کو کیا کا لفظ ہٹا دینا ہے اور جواب کو اس طریقے سے لکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو امانت لوٹا کر مدینہ آ جانے کی ہدایت کی۔ تیسرا سوال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں کون لکھتا تھا؟ تو یہاں پر کون کا لفظ ہٹا دینا ہے اور اس کو ہٹا کر حضرت علی لکھنا ہے۔ تو جواب اس طریقے سے ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتا تھا یا کرتے تھے۔ ادب کا تقاضا ہے تو یہاں پہ ہم کرتا تھا نہیں لکھیں گے بلکہ کرتے تھے لکھیں گے۔ چوتھا سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب رائے کیوں کہا جاتا تھا؟ تو یہاں پر ہمیں کیوں کی جگہ یہ جو جملہ ہے آگے وہ لکھنا رہے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب رائے اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا فیصلہ کرتے کہ سب دنگ رہ جاتے تھے۔ تو یہ جملہ ہم کو لگانا ہے سوال کے ساتھ میں۔ پانچواں سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کیا تھی؟ تو یہاں پر کیا کا لفظ ہٹانا ہے اور ہمیں یہ جملہ لکھنا ہے کہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے کی صلاحیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی۔ تو چھٹا سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت کون سی تھی؟ تو کون سی ہٹا کر ہمیں لگانا ہے دنیا سے استغنا اور بے رغبتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے نمایاں خصوصیت دنیا سے استغنا اور بے رغبتی تھی۔
7واں سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ تو اس کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 2 کی لائن نمبر 4 اور 5 پر یہ جواب آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ آپ کتاب میں اگر دیکھو گے تو معاف کرنا، صفحہ نمبر 2 پر لائن نمبر 4 اور 5، تو صفحہ نمبر 2 کی چوتھی لائن پہ آپ آؤ گے تو وہاں پہ تم کو ملے گا جو انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے، تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لوں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ تو آپ کو یہاں تک کہ یہ پورا حصہ لکھنا ہوگا۔ آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ 8ویں سرگرمی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی معائنہ کرنے والوں کو کیوں بھیجتے تھے؟ تو یہاں پہ کیوں کی جگہ ہم لکھیں گے کہ معائنہ کرنے والوں کو اس لیے بھیجتے تھے کیونکہ عوام کے ساتھ عمال کا کیا سلوک ہے، یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ آخری سوال 9، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ تو 21 رمضان اور 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ تو آپ کو کب کا ہٹا کر کے 21 رمضان اور 40 ہجری لکھنا رہے گا۔ چلتے ہیں اگلی سرگرمی کی طرف۔ تو یہاں پر اگلی سرگرمی ہماری مختصر جواب لکھیے۔ پہلا سوال، پہلی سرگرمی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کی امانت داری کس طرح کی؟ تو آپ صفحہ نمبر 2 پر لائن نمبر 14 پر آئے گے تو یہاں پر آپ کو یہ دیکھنے ملے گا، لائن نمبر 14، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی خلافت کے زمانے میں بیت المال کی امانت داری کا پورا حق ادا کیا۔ بیت المال میں جتنا مال آتا تھا سب تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اکثر بیت المال کا تمام اندوختہ تقسیم کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ تو یہاں تک کہ آپ کو یہ سوال کا جواب لکھنا رہے گا۔ دوسرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجنبی دکاندار سے سودا کیوں خریدتے تھے؟ وہیں پہ آپ کو صفحہ نمبر 2 پر ہی اس کا جواب آپ کو ملے گا۔ اگر ہم اوپر سے دیکھیں گے تو 21ویں لائن ہے، اور نیچے سے ہم دیکھیں گے تو 7ویں لائن نیچے سے ہم کو ملے گی صفحہ نمبر 2 پر ہی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احتیاط کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کو تلاش کرتے جو انہیں پہچانتا نہ ہو اور اسی سے سودا لیتے تھے۔ انہیں یہ بات پسند نہ تھی کہ کوئی دکاندار ان کے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے سودے میں انہیں رعایت دے۔ تو یہاں تک کہ یہ ہم اس کے سوال کا سرگرمی اس کا جواب ہم لکھیں گے۔ آتے ہیں اگلے تیسرے سوال کی طرف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی شریعت کی عدالت میں اپنی زرہ کا مقدمہ کیوں ہار گئے؟ اس سوال سرگرمی کے سوال کا جو جواب ہے 2 اور 3 صفحہ پر ہم کو ملے گا۔ تو اگر ہم صفحہ نمبر 2 کے نیچے سے نیا پیراگراف جو شروع ہو رہا ہے وہیں پہ ہم دیکھیں گے تو یہاں پر ہم کو آخری لائن میں اس کا جواب ملے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعی بن کر خود قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے اور اپنی گواہی میں اپنے فرزند اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے غلام قمبر کو پیش کیا۔ قاضی نے ان دونوں کی شہادت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی آقا کے لیے ناقابل قبول ہے۔ خلیفہ وقت مقدمہ ہار گئے۔ تو یہاں تک کہ یہ سوال کا جواب صفحہ نمبر 3 کی تم کو دوسری لائن پر جواب یہاں پر مکمل ہوگا۔ چوتھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کیجیے۔ تو یہ صفحہ نمبر 3 پر
آخر کا جو پیراگراف ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک شقیق القلب شخص عبد الرحمن بن ملجم نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار سے وار کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ اسی زخم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاں بر نہ ہو سکے اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خوف اور بہادر تھے۔ سبق کی مدد سے اس بیان کو واضح کیجیے۔ تو میں نے یہاں پہ مختصر جواب سمجھانے کے لیے لکھ دیا ہے، آپ اس کی جملے کی ترتیب بنا کر لکھیں گے۔ ہجرت کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بے خوف خطر لیٹ جانا، یہ پہلی خوبی تھی بے خوف کی۔ اور دوسرا جو ہے جس میں ان کی بہادری کا پتہ چلتا ہے کہ خیبر کا دروازہ اکیلے ہی اکھاڑ پھینکا۔ آپ کو اس دونوں جملے کو ترتیب سے درسی کتاب سے نکال کر اس میں دیکھ کر کے اطمینان سے لکھنا ہے۔ آتے ہیں مفصل جواب کی طرف۔ مفصل جواب لکھیے، جس میں پہلا سوال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کیجیے۔ اس سرگرمی کے جواب کو آپ کو پورے سبق سے آپ کو نکالنا ہوگا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ الگ صفات اور خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں آپ کو پورے سبق کو آپ کا مطالعہ کرنا ہوگا اور اس میں سے آپ کو خوبیوں کو تلاش کرنا ہوگا۔ جیسے مختصر میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں، آپ کو یہ ساری چیزیں ترتیب دے کر کے سبق سے لکھنی ہوگی۔ سب سے پہلے وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ دوسرا، بہادر تھے کہ خیبر میں اکیلے جو ہے انہوں نے قلعے کو فتح کر دیا۔ دوسرا خوبی، رائے دینے کی صلاحیت، صاحب الرائے تھے کہ ان کی رائے اتنی اچھی ہوتی تھی کہ ہر کوئی اس کے فیصلے سے مطمئن ہوتا تھا۔ پھر ان کی خوبیوں میں استغنا اور دنیا سے بے رغبتی، عیش و آرام سے دور، دولت کے وسائل ہونے کے باوجود وہ ان سب تکلفات سے بے نیاز رہا کرتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت سنبھالی تو اس کی ذمہ داری کو بھی اچھے سے نبھایا اور نگرانی کری۔ بیت المال کا جو مال ہوتا تھا اس کو ایمانداری کے ساتھ تقسیم کیا۔ پھر سخی تھے، سخاوت ان کی ایک اور خوبی ہے کہ کبھی ان کے گھر سے کوئی بھوکا خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا تھا، تو یہ بھی ان کی ایک خوبی ہے۔ پھر ایک خوبی جو اپنے غلام کے ساتھ برتاؤ کی ہے، اسے بھی ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزوں کو ہم کو جمع کر کے ان کی خوبیوں کو بیان کرنا ہے۔ پھر یہاں پہ صفحہ نمبر لکھ دیا گیا ہے، مگر یہ صفحہ نمبر نہیں ہے، بلکہ ہم کو تو پورے سبق سے اس کو لینا ہے۔ پھر دوسرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زرار ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی خوبیاں بیان کی، تو یہ صفحہ نمبر 3 پر آپ دیکھیں گے، لائن نمبر 5 سے 8 کے درمیان میں یہ پوری خوبیاں زرار ازدی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کری، جو انورٹڈ کوما میں دی ہوئی ہے۔ وہ بہت بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا۔ وہ علم کا سرچشمہ تھے، بہت زیادہ غور فکر کرنے والے تھے، معمولی لباس اور سادہ کھانا پسند کرتے تھے۔ وہ ہم میں بالکل ہماری طرح رہتے تھے، اہل دین کی عزت کرتے تھے اور غریبوں کو عزیز رکھتے تھے۔ تو یہاں سے یہاں تک پورا آپ کو جواب لکھنا ہوگا۔ پھر اگلے سرگرمی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس بیان سے متعلق سبق سے جملے تلاش کر کے لکھیے۔ یہ سبق کے شروع میں پہلے صفحے پر ہی لائن نمبر 10 پر آپ کو ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا، تو یہیں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اور اس کے آگے بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو خطوط روانہ کیے جاتے تھے انہیں اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے۔ تو یہ 2 جملے ہم کافی ہوں گے۔ پھر اگلا سوال،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہودی کے درمیان مقدمے کو اپنے الفاظ میں لکھی۔ یہ صفحہ نمبر 2 کی آخری پیراگراف جو ہے نیچے سے دوسری لائن سے یہ شروع ہوتا ہے اور تقریباً صفحہ نمبر 3 کی 4 لائن تک یہ پورا پیراگراف ہے۔ اس پیراگراف کو آپ کو مطالعہ کرنا ہے، اچھے سے پڑھنا ہے اور پڑھ کر کے اس کو اپنے جملے میں لکھنا ہے کہ کس طریقے سے یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ چرا لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعی بن کر قاضی شریعت کے پاس پہنچے اور گواہ کو پیش کیا، اور گواہ جو ہے ان کے فرزند حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قمبر غلام تھے، جن کو قاضی شریعت نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدمہ ہار کر واپس ہو گئے۔ لیکن جب یہ انصاف کو اس یہودی نے دیکھا تو بہت شرمندہ ہوا اور حضرت علی کو ان کی زرہ واپس لوٹا دی اور اسلام قبول کر لیا۔ تو اس طریقے سے ہمیں پورا جواب اس طریقے سے لکھنا ہوگا۔ آگے ایک خاکہ دیا ہے، اس خاکے کو مکمل کرنا ہے۔ حضرت علی کا بیت المال کی امانت داری اور سائل سے سلوک کے متعلق خاکے کی مناسبت سے 2 مکمل جملے لکھیے۔ امانت داری حضرت علی کی، اس کے تعلق سے یہاں میں نے تھوڑا مختصر لکھ لیا ہے، آپ اس کو درسی کتاب سے دیکھ کر کے پورا مکمل لکھ لیں تو بہتر رہے گا کہ امانت داری کے اعتبار سے بیت المال کا سارا مال تقسیم کر دیا، کسی رشتہ دار یا عزیز کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ یہ آپ کو پورا صفحہ نمبر 2 جائے گا۔ سلوک کے اعتبار سے کبھی سائل ان کے دروازے سے مایوس نہیں لوٹتا، خود بھوکے رہ جاتے لیکن بھوکے کو خالی نہ جانے دیتے۔ یہ بھی آپ کو صفحہ نمبر 2 پر پیراگراف میں مل جائے گا۔ اگلی سرگرمی مناسب متبادل کی مدد سے خانہ پوری کیجیے۔ پہلی، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی ڈیش حضرت علی نے حاصل کی، سعادت، نعمت، عزت۔ تو یہاں پر جواب آئے گا سعادت۔ دوسرا، قریش مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی کو دیکھا تو انہیں سخت ڈیش ہوئی، حسرت، حیرت، مایوسی۔ تو جواب مایوسی۔ تیسری خانہ پوری، بیت المال سے مال کی تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ڈیش نہیں دیتے، اہمیت، فوقیت، ترجیح۔ تو ترجیح نہیں دیتے۔ چوتھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کی تلاش کرتے جو انہیں ڈیش نہ ہو، جانتا، پہچانتا، مانتا۔ تو پہچانتا نہ ہو۔ پانچویں خانہ پوری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش بن کر خود قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے، گواہ، مدعی، دائی۔ تو جواب مدعی بن کر حاضر ہوئے۔ یہاں پر اگلا سوال سرگرمی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے غلام قمبر کے ساتھ رویے کے بارے میں واقعہ لکھی۔ یہ بھی ہمیں صفحہ نمبر 2 پر ہی ملے گا۔ نیچے سے اگر ہم دیکھیں گے تو 5ویں لائن میں ملے گا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کپڑا خریدنے نکلے، ان کا غلام قمبر ساتھ تھا۔ انہوں نے 2 موٹی موٹی چادریں خریدی، پھر قمبر سے کہنے لگے ان میں سے جو تمہیں پسند ہو لے لو۔ ایک چادر اس نے لی اور دوسری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوڑھ لی۔ خلیفہ کا اپنے غلام کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے۔ یہ واقعہ یہاں تک کہ ہمیں لکھنا ہے۔ بول چال کا حصہ ہے، اس میں پہلا درج ذیل کے لیے ایک لفظ لکھنا، یعنی ہمارے پاس فقرے ہے، نامکمل لفظوں کا مجموعہ جسے فقرے کہا جاتا ہے، اس سے ہمیں صرف ایک لفظ لکھنا ہے، اسے کہتے ہیں ایک لفظ لکھنا۔ تو پہلا، امانت سنبھالنے والا، امین، شہادت دینے والا، شاہد، سوال کرنے والا، سائل، مسند خلافت سنبھالنے والا، خلیفہ، کسی چیز کا دعوی دینے والا، مدعی، اپنے علاقے کی عوام کی نگرانی کرنے والا، عامل،
اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والا قاضی، سازش کرنے والا سازشی، ہجرت کرنے والا مہاجر، صحیح رائے دینے والا صاحب رائے۔ اس کے بعد اگلی سرگرمی دیے ہوئے الفاظ کے واحد اور جمع لکھیے۔ تو جو گلابی رنگ کا حصہ ہے وہ دیا ہوا ہے اور اس کو ہم نے جواب جو ہے لال رنگ سے لکھے۔ تو خطوط دیا ہوا ہے جو جمع کی شکل میں ہے، ہمیں اس کا واحد لکھنا ہے۔ تو خطوط کا واحد خط ہے۔ تقریر واحد ہے، تقاریر اس کی جمع ہے۔ خطبہ واحد ہے، خطبات اس کی جمع ہے۔ یہاں پہ اقوال دیا ہوا ہے تو اقوال جمع ہے، قول اس کا واحد ہے۔ عامل واحد ہے، عمال اس کی جمع ہے۔ خادم واحد ہے، خادمین اس کی جمع ہے۔ خدام بھی ہوتا ہے، خادمین بھی ہوتا ہے۔ مومنین جمع ہے، اس کا واحد مومن ہے۔ تمام سرگرمیوں کو آپ اپنے بیاض میں لکھیے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔